الرحمن الرحیم باب ما جاء فی القتل الاسودین فی الصلاۃ۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزوں کو دوران نماز بھی قتل کرنے کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے اس مسئلے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ دو اسودین سے مراد یہاں سانپ اور بچھو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کے دوران بھی یہ دو چیزیں نظر آ جائیں تو ان کو قتل کریں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو ان دونوں چیزوں کا جو نقصان ہے وہ یقینی ہے، سانپ کا اور بچھو کا۔ اور اگر نہ آدمی کہے کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے بعد اس کو قتل کر دوں گا، تو چونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے نماز ختم ہوتے ہوئے آگے پیچھے ہو جائیں گی، کہیں چھپ جائیں گی، اور پھر بعد میں یہ کسی کو نقصان دے گی اور ایذا کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی نماز تو اگر عمل کثیر کر لے گا اس کو قتل کرنے کے لیے تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نماز ٹوٹے گی، نماز بعد میں بھی پڑھ لے گا، لیکن یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ اس کے نقصان اور ضرر سے محفوظ رہیں گے۔ تو لہٰذا نماز کے دوران بھی اگر یہ دو چیزیں نظر آ جائیں تو ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو نقصان ہے وہ یقینی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو قتل اگر کر دیا گیا تو نماز کا حکم کیا ہے؟ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر بھی اس کو قتل کر دو۔ اب قتل تو کر دیا لیکن نماز رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ آدمی کے جائے نماز کے پاس چپل پڑی ہوئی ہے اور سانپ اور بچھو بالکل سانپ قریب سے گزر رہے ہیں، تو اس نے اگر جوتا اٹھا کے اس کو مار دیا تو یہ عمل قلیل ہے، لہٰذا اس سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، تو سانپ اور بچھو بھی مر جائیں گے اور نماز بھی باقی رہے گی۔ لیکن اگر ان کو مارنے کے، چونکہ یہ دونوں چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ جیسے میں نے عرض کر دیا اور آپ نے سن لیا، ایک تو ان دونوں چیزوں کا بہت بڑا پریشر ہے، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، اور جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں بڑی تیز ہوتی ہیں اور یہ بڑا نقصان کا ذریعہ پہنچاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جو سانپ ہے وہ تو بڑا تیز بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی آدمی کی نماز برقرار رہے گی۔ لہٰذا ان چیزوں کا پریشر بہت زیادہ ہے۔ کہنے کو یہ بڑی آسان بات ہے، لیکن ہم چونکہ دیہاتوں میں رہ چکے ہیں، یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے، لہٰذا ان کو قتل کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی نماز باقی رہے گی۔ کیوں کہ بچھو تو چلو وہ چھوٹا سا ایک ہے، وہ تو اس کا قتل کرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جوتے سے اس کو، لیکن سانپ جو ہے وہ ایسی جلدی قتل ہونے والی چیز بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ لکھا ہے فقہاء علماء نے کہ بھئی اگر جوتا پاس پڑا ہے اور عمل قلیل کے ساتھ اس کو قتل کر دیا جائے تو نماز نہیں خراب ہوگی، اور اگر عمل کثیر کر لیا یعنی زیادہ وقت لگا دیا، کوئی ناٹ دوڑ بھی اس کے پیچھے کی، کوئی چیز بھی اٹھائی، تو لہٰذا پھر نماز باقی نہیں رہے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور مغنی کے اندر اور شرح مذہب کے اندر، مغنی میں تو صرف امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا قول ہے کہ ان کو قتل کرنے میں نماز کے دوران بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرح مذہب جو ہے اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 92 میں یہی بات لکھی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اگر عمل قلیل کے ساتھ قتل کیا جائے گا تو نماز باقی رہے گی، اور اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز نہیں رہے گی۔ اور اس کے قریب جو ہے نا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر عمل قلیل سے ہوا تو نماز صحیح رہے گی، اور اگر عمل زیادہ ہو گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا نماز جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز کو توڑ کے اگر قتل کر لے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ کیوں کہ آج کل لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کا اندازہ کر لیں کہ یہ عمل قلیل ہے یا کثیر ہے، کیونکہ ایسے مسائل میں شریعت مبتلا بھی کی رائے پر مسئلے کا مدار رکھتی ہے کہ یہ مبتلا بھی کی رائے پر موقوف ہے۔ تو اگر وہ اس کا اندازہ کر لیتا ہے کہ میں نے کوئی اتنا زیادہ عمل نہیں کیا تو لہٰذا ٹھیک ہے، پھر نماز کو جاری رکھے، اور اگر وہ یہ سمجھے کہ عمل زیادہ ہو گیا تو پھر استئناف کر لے، یعنی اثر نو نماز پڑھ لے۔ لیکن عرض کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ان کو قتل کرے، ان کو
قتل کرے، کیوں کہ یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ بسا اوقات جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں تو اتنا ہے کہ ان سے آدمی مر بھی سکتا ہے، یہ بڑی زہریلی ہوتی ہیں دونوں چیزیں، تو لہٰذا ان کو قتل کرنا چاہیے، نماز بعد میں آدمی پڑھ لے گا۔